آج بھارت اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں کی تھی. قوم کو نہیں بتا رہی ہے. آج اسی طرح بھارت پاکستان میں گلگت بلتستان کو، سیالکوٹ کو، لاہور کو لینے کی بات کر رہا ہے جیسے 65 اور 71 میں اس نے کی تھی. جیسے اس پہلے ڈھاکہ لے چکا تھا، اب وہ سیالکوٹ اور لاہور لینا چاہتے. اور پاکستانی ریاست بھارت سے انتقام لینے کی بات ہی نہیں کرتی. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ویسے لال ٹوپی کی دوردرشتا کی آپ کو تعریف کرنی پڑے گی. لال ٹوپی کو یہ دکھ گیا ہے 1971 میں جس طریقے سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، پاکستان ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا. تو لال ٹوپی کو لگ گیا ڈر اور وہ اپنی بات کو چیخ چیخ کے پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی عوام کو، پاکستان کی میڈیا کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، سب کو چیخ چیخ کے کھیرا، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ لال ٹوپی کی ان لال لال باتوں کا لیجیے آنند. آپ کا بھائی ملتا ہے آپ کو آخری میں. ٹھیک ہے. جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے سارے پرانے زخم دوبارہ کھل جاتے ہیں. اچھا، سقوط ڈھاکہ اتنا تکلیف دہ امر ہے ہماری زندگیوں کا. ہم تو موجود تھے اس وقت، ہم نے تو سقوط ڈھاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے 71 کی لڑائی میں میرے والد بھی شامل تھے، میرے عزیز اور رشتہ دار سارے مشرقی پاکستان میں تھے. اور جو تکلیف آپ کو 1947 کے واقعات پڑھ کر ہوتی ہے کہ کس طرح 50 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، انہوں نے کاٹا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا جینوسائیڈ اور قتل عام جو پاکستانی مسلمانوں کو ہوا تھا وہ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی، ہم نے کچھ نہیں سیکھا 1971 کے اتنے بڑے حادثے سے. بہت تکلیف دہ بات ہے. ہم نے کبھی کسی غدار کو کوئی سزا نہیں دی. ہم نے کبھی یہ پالیسی اناؤنس نہیں کی کہ ہم اپنی شکست کا انتقام لیں. اور ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا 71 سے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ملک کی پوری ریاست موجود تھی، عدالت تھی، حکومت تھی، فوج تھی، ISI تھی، میڈیا تھی، دانشور تھے، علماء تھے، سیاسی جماعتیں تھیں. ان سب کے ہوتے ہوئے پورا ملک ٹوٹ کے الگ کیسے ہو گیا، اور کیا غلطیاں اور کوتاہیاں اس وقت ہوئیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو صرف سیاسی فتویٰ بازی ہوتی رہی ہے، ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے، فوج نہیں لڑی. کوئی کہتا ہے کہ الیکشن جو تھے وہ حوالے کر دینے چاہیے تھے مجیب الرحمان کے، کیوں نہ کیے. کسی کو اصل صورتحال کا نہ علم ہے. اس سے اندازہ کریں کہ 50 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ریاست پاکستان اس پروپیگنڈے کی نفی نہیں کر سکی کہ 93,000 پاکستانی سپاہیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. تو وہاں تھے ہی نہیں 93,000، وہاں 31,000 تھے. 31,000 93,000 کیسے بن گئے؟ اور ریاست پاکستان آج تک دشمنوں کے اس پروپیگنڈے کا جواب کیوں نہ دے سکی؟ اسی سے اندازہ کریں ہماری غفلت کا. 65 کی لڑائی میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا. میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ اچانک کیسے حملہ کر دیا؟ ریاست پاکستان کہاں سو رہی تھی؟ آپ کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ دشمن حملہ کرے گا؟ یہ اتنی بڑی غفلت تھی ہماری 65 کی جنگ میں، دشمن نے اچانک حملہ کر دیا. وہ تو ہمارے جاں بازوں، سرفروشوں نے پھر سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستان کو بچایا، قربانیاں دیں، اللہ اس کے رسول کی تائید آئی، پاکستان تھا. یہی کچھ 71 میں ہوا. ہمیں کیوں نہ پتہ لگا کہ جب 15 مارچ کو مجیب الرحمان نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا اور انڈینز نے 22 نومبر کو حملہ کیا مشرقی پاکستان پہ، 10 ماہ جنگ ہوتی رہی ہے جس میں بھارتی فوج شامل تھی، مکتی بانی شامل تھی. 10 ماہ تک بھارتی فوج تیاری کرتی رہی ہے پورے مشرقی پاکستان کے آس پاس. جنگی تیاریاں ہوئی ہیں، ریلوے لائن بچھائی گئی ہے، اسلحہ پہنچایا گیا ہے. ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جو دشمن کر رہا ہے ایک بہت بڑی انویژن کے لیے، اور وہ حملہ کرے گا مشرقی پاکستان پر؟ کیوں ایک تخیلاتی جاہلانہ ملٹری ڈاکٹرن کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ مشرقی پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مغربی پاکستان سے کیا جائے گا؟ کبھی اس کی وار گیمنگ نہیں کی، کبھی اس کو ایکسرسائز کر کے نہیں دیکھا کہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے اگر ہمیں مغرب میں جنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم کیا وسائل استعمال کریں گے، اور کیا 1000 میل دور سے ہم مشرقی پاکستان کا دفاع کر سکیں گے؟ کسی نے سوال نہیں کیا. ریاست میں کسی نے سوال، اتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے تھے، تھنک ٹینکس تھے. اور پھر مجیب الرحمان کی اگرتلا سازش، بھٹو کا ناپاک کردار. اس وقت پاکستان جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اس کو تباہ و برباد کرنے کی عالمی سازشیں. کیوں مجیب الرحمان کو، جس کو ISI نے گرفتار کیا تھا اور اگرتلا سازش چلی تھی اور اس پہ غداری کا مقدمہ بن رہا تھا، کیوں اس کو رہا کر کے الیکشن میں حصہ دلوا کے ملک کا وزیر اعظم بنانے چلے تھے؟ یہی کام آج نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی زرداری کے ساتھ کر رہے ہیں. یہی پاکستان کے وہ تمام غدار جن کو وقت پر پھانسیاں دینی تھیں، لٹکا دینا چاہیے تھا. اگر مجیب کو لٹکاتے تھے اگرتلا سازش میں تو کبھی بھی مشرقی پاکستان کا سانحہ نہ ہوتا.
آج پاکستان میں 10 مکتی بانیاں بنی ہوئی ہیں، آج 10 شیخ مجیب ہیں پاکستان میں، اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہیں جو ملک کی حکمرانی میں ہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے صدر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اہل اقتدار اشرافیہ ہیں، اور ریاست پاکستان کا یہ حال ہے کہ جن غداروں کو سولی لٹکانا چاہیے تھا وہی اس قوم کی پالیسیز بنا رہے ہیں اہل اقتدار، ایوان اقتدار میں بیٹھ کر۔ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ نہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، نہ غداروں کو سزا دیتے ہیں، نہ دشمن سے انتقام لیتے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے دشمن مزید مکتی باہنیاں بنا کر، چاہے ان کا نام ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا ایم کیو ایم ہو، بنا کر پورے پاکستان میں 1 لاکھ پاکستانی شہید کروا چکا ہے۔ اور اب 16 دسمبر کو تو ہمارے اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھا، یہ بھی تو بھارت نے کروایا تھا، صرف فال آف ڈھاکہ نہیں، ایک اور مزید تازہ زخم ہمیں جو لگا، ہمارے بچے ذبح کیے انہوں نے۔ اور پاکستانی ریاست بھارت سے انتقام لینے کی بات ہی نہیں کرتی، پاکستانی ریاست یہ بات ہی نہیں کرتی کہ ہم 71 کو بھولے نہیں ہیں، ایک ایک شکست، ایک ایک تکلیف، ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا۔ پاکستانی ریاست یہ قسم ہی نہیں کھاتی کہ اب ہم کسی غدار کو معافی نہیں کریں گے، نیور اگین۔ یہ ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ کیوں ہم ایگریسو ہو کے، پرو ایکٹیو ہو کے دشمن پر آگے بڑھ کر حملے نہیں کرتے، اس کو اندر سے کیوں نہیں تباہ کرتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے؟ جب وہ مکتی بانی بنا سکتا ہے تو ہم اس کے اندر مکتی بانیاں کیوں نہیں بناتے؟ جب وہ 10 مہینے جنگی تیاریاں کر کے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم برف کے بنے ہوئے، خوفزدہ، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے صرف اس کو دیکھتے کیوں رہے؟ آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے دانت کیوں نہیں توڑے؟ مشرقی پاکستان کا یہ سانحہ ہر دفعہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ ریاست پوری فیل ہوئی تھی، کوئی فرد فیل نہیں ہوا تھا۔ اس میں بھٹو کا کردار، شاہیہ کا کردار، نیازی کا کردار، مجیب کا کردار، پاکستان کے میڈیا کا کردار، عدلیہ کا کردار، اشرافیہ کا، علماء کا، سب فیل ہوئے، ریاست فیل ہوئی۔ اور اس قدر غفلت اور جہالت تھی کہ 16 دسمبر کو فال ہونے والا تھا اور 15 دسمبر تک پوری قوم کو پتہ نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم شکست کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے۔ ISPR اشتہار لگا رہا تھا، نصر من اللہ فتح قریب، جیسے فتح بہت نزدیک ہے، ہم جیتنے والے ہیں۔ اور 16 دسمبر کو جب فال ہوا تو پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے، ناقابل یقین صورتحال تھی لوگوں کی۔ قوم کو غفلت میں کیوں رکھا؟ اصل بات کیوں نہیں بتائی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہی حال آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھارت اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں کی تھی، قوم کو نہیں بتا رہی ہے۔ آج اسی طرح بھارت پاکستان میں گلگت بلتستان کو، سیالکوٹ کو، لاہور کو لینے کی بات کر رہا ہے جیسے 65 اور 71 میں اس نے کی تھی۔ جیسے اس پہلے ڈھاکہ لے چکا تھا، اب وہ سیالکوٹ اور لاہور لینا چاہتا ہے۔ 65 میں لاہور لینے آئے تھے، اچانک حملہ کر دیا۔ پھر وہی بات، اچانک کیسے حملہ کر دیا؟ تم کہاں سو رہے تھے؟ ادارے کہاں سو رہے تھے؟ تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ریاست پہ اعتبار کریں، ریاست کے اداروں پر اعتبار کریں۔ میں ان کو یہی تاریخ کی مثال دیتا ہوں کہ تم لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہو۔ کوئی مسلمان پاکستانی جو 1971 کا سانحہ دیکھ چکا ہے، وہ زخم کھا چکا ہے، وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آنکھ بند کر کے ریاست کے اداروں پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ ہمارا کام ہمارا ہے نا، ملک ہم سب کا ہے۔ یہ کلونیل آرمی نہیں ہے، کلونیل گورنمنٹس نہیں ہے جو باہر سے آ کے مسلط ہوئی ہوئی ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان کو تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا، ان کی غلطیوں پہ ان کو تاکید کرنا اور نشاندہی کرنا ان کی کمزوریوں کی اور دشمن کی سازشوں سے آگاہ کرنا، یہ ہماری ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔ جے ہند، وندے ماترم، جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام۔